سورہ النساء 5واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے جو قانون مقرر فرمائے اس کا مقصد انسان ہی کی فلاح ہے۔ بندے کا کام رب کے اشارے پر چلنا ہے۔ رب کی عادت بندے پر رحم کرنا ہے۔ بندہ خود ہی عدو الحکمی پر اتر آئے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کو تو اپنے رب سے اس کا فضل تلاش کرنا چاہیے اور معاملات اور معاشرت میں صلاح جوئی کے ساتھ رہ کر اس دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنانا چاہیے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے اپنے احکامات صاف واضح انداز سے بیان فرما دے اور ان لوگوں کی راہوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر گئے یعنی انبیاء و صالحین تمہاری راہ نمائی کرے۔ جس فطرت پر ہمیشہ صالحین رہے ہیں تم کو بھی اسی راہ پر لے آئے اور تم کو معاف کرے، تم پر مہربانی فرمائے، توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، یا ایسی چیز بتائے جو سبب توبہ بن جائے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے، وہ کس طرح ہدایت پر لائے گا اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر لطف و کرم سے متوجہ ہو، تم اس کے پسندیدہ گروہ میں آ جاؤ، اور جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی میں پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر دور جا پڑو، کج روی اختیار کرو اور مقصد سے دور ہو جاؤ۔ یعنی یہ احکامات حلال و حرام جو بیان ہوئے ان کا مقصد تمہارے فطری تقاضوں کے پیش نظر تمہارے لیے سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کسی شے کے پانے اٹھانے اور اس سے ٹکرانے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے قوانین الہی میں انسان کی فطری کمزوریوں کا اور انسان کی بہبود کا پورا خیال رکھا گیا ہے، حصول لذت اور معیشت دونوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر تمہاری باہم رضامندی سے تجارت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور آپس میں خون ریزی نہ کرو کہ نفس پرستی اور مال و دولت پر ناجائز قبضہ کرنے کا یہ بہت ہی برا طریقہ ہے، اور اللہ تم کو یہ اس لیے بتاتا ہے کہ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو یہ حق تلفی اور انصری احکامات کے بعد بھی تعدی اور ظلم کرے، دوسروں کے لیے وبال بنے یا خود کو نقصان پہنچائے، تو ہم اس کو عنقریب دوزخ میں ڈالیں گے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تم کو نکھار کر نکال لیں گے اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ مقام کریم عرش اعظم کے نیچے ہے۔ وہ جو اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، وہ اس کی عنایات سے نوازے جائیں گے۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے ایک کو ایک پر بڑائی فضیلت عطا فرمائی اس کی تمنا نہ کرو، اس کی ہوس نہ کرو، اس کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، فضل بدلہ نہیں ہے، اس کی عنایت خصوصی ہے، دینے کے بعد اس کے قابل بھی بنا دیتا ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے، ان کے عمل کا بدلہ ان نیک کاموں کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس لیے کسی مسئلے میں یہ
خلش نہ لانا چاہیے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں کیوں زیادہ ہے یا عورتوں کا حصہ کیوں کم ہے وغیرہ۔ عبادت، معاملت، لین دین، ہر معاملے میں مرد عورت سب کو ان کے اعمال کا پورا اجر ملے گا۔ اللہ کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے فضل کی تلاش عمل سے کرو اور تمہاری امید سے بھی تم کو زیادہ دے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، جو دیا ہے اس سے اور بھی زیادہ مانگو۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تمہارے عمل سے بھی باخبر ہے، تمہاری ہوا و ہوس کو بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے بھی فضل کی تمنا کرو، حرص و حسد میں نہ پڑو۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور اے مسلمانوں، ہم نے ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں سے ہر کسی کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ترکہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہو، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے تو ان کو ان کا حصہ ضرور دے دو۔ بے شک ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ وارث کا کیا حصہ ہونا چاہیے، کس سے کیا معاہدہ ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے۔